مرحبا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں جس سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مہینے کو قرآن میں بھی بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو روزے فرض کیے ہیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے بالکل اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور اس کا اصل مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں، اس مہینے سے ہم کیسے استفادہ کریں، اس مہینے کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں، کیسے اپنے اندر اپنائیں، تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اسی کے متعلق ہم تھوڑی باتیں سن لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان مہینے میں کرتے کیا ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنا نظام الاوقات اپنے اعتبار سے بنا لیتے ہیں، ذہنی اعتبار سے، اس کی کوئی پیشگی تیاری یا کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے پیش نظر۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم رات بھر بسا اوقات جاگنے میں گزار لیتے ہیں اور دن بھر سونے میں گزار لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کر کے بلکہ دونوں وقت کو تقسیم کرنا چاہیے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور عبادت دونوں کے لیے بنایا ہے، تو ہم دونوں کو حصہ دیں، اور اسی طرح دن میں بھی کریں ہم، کہ روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو پورا روزے کا دن یعنی دن بھر ہم سو کر نہ گزاریں بلکہ کچھ سو بھی لیں اور کچھ عبادت میں بھی گزاریں، اس لیے کہ عبادت جو روزے کے ساتھ ہوتی ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ رمضان میں عبادتیں کی ثواب، عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح یعنی ہمیں یہ بھی اہمیت دینی چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہ رات کو تو ہم اپنی تراویح پڑھتے ہیں اور اسی طرح نفل عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے دن کا لیتے ہیں کہ دن میں ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں عبادت کرنا اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور اصل مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ، چونکہ ہم نے ابھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض اس لیے کیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اس میں ہمارے نفس کی تربیت ہوا کرتی ہے تاکہ ہم تھوڑے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، بہت ساری اس طرح کی چیزوں سے بچے رہیں گے، تو ہمارے نفس کے اندر، ہمارے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو اس وقت ان عبادتوں میں رنگ بھی آ جاتا ہے اور عبادتیں بھی بہت پیاری بن جاتی ہے، نکھر کر کے سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے رمضان میں ایک نظام الاوقات بنا لینا چاہیے کہ کس وقت ہم کیا کریں، اپنے وقت کو پورا منظم کر لیں کہ فجر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، عصر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، تو اپنا پورے دن بھر کا نظام الاوقات ہو جائے گا، تو اس کے اعتبار سے ہم عبادتیں بھی کریں کہ جب ہمارا ایک چارٹ تیار ہو جائے گا، ٹائم ٹیبل تیار ہو جائے گا کہ اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے دن بھر میں قرآن کی اتنی تلاوت کرنی ہے، مجھے دن بھر میں اتنا صدقہ کرنا ہے، مجھے دن بھر میں عبادتوں سے متعلق اتنے کام کرنے ہیں، جو بھی کرنے ہیں ہم اس کے ایک لسٹ بنا لیں اور اسی کے مطابق عمل کریں کہ کیا آج میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے کہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں 2 دن ایسے گزر گئے، 2 دن ایسے گزرے اور مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ گزر بھی جاتا ہے لیکن ہم اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ یار رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے ابھی سے اس کی تیاری کر لیں اور اسی کے مطابق اپنا نظام الاوقات بنا لیں، اور اس میں بھی دیکھیں ہم کرتے کیا ہے کہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ دن بھر ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، کہ بسا اوقات بہت سارے احباب اس طرح سے کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں سیدھی ظہر کی نماز،
اب ظہر پڑھ کے سوتے ہیں، پھر سیدھی عصر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر کے بعد سوئے تو سیدھے عصر سے پہلے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سوئیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سونے کے ساتھ ساتھ دن میں بھی عبادتیں کریں، دن میں بھی اپنی عبادتوں کا ایک خاص مقرر کر دیں حصہ کہ اس وقت ہم عبادتیں ہی کریں گے اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یا اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہو آگے پیچھے تو ہم یہ کر لیں کہ بھائی دن بھر میں مجھے اتنی عبادتیں کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہ قرآن کی تلاوت مجھے اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں۔ اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کل ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، اس ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی جب تلاوت کریں تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے، اور ہم سے کیا مطلوب ہے، قرآن کو نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو وہ ہم جب سمجھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا، ایمان آئے گا، اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم عام طور پر وہی عبادتیں کرتے ہیں جو دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، تو اس کے بجائے ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہم کچھ ایسی اچھی عبادتیں کریں جن کو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو اس میں مزید اضافے کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر ہم جیسے صدقہ خیرات سال بھر کرتے رہتے ہیں، تو رمضان میں ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان میں عام دنوں کے بنسبت کئی گنا زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی، کم سے کم جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے روزانہ صدقہ کریں، پابندی سے کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ میں ہم نے دے دیا، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن روزانہ کرتے رہیں گے تو اس میں ہمارے لیے اور زیادہ ثواب، اور پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی آ جائے اور ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا وہ عمل اور ہمارا صدقہ دینا اور کسی غریب اور محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ اسی پر ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو بھی عبادتیں ہیں کہ ہم جو سال بھر نہیں کرتے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایسا کہ وہ عبادتیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، جو علماء سے ثابت ہے کہ بھائی یہ عبادت ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت کر لیں اور اسی کو بدعت کو کرنا شروع کر دیں، اس طرح میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کو زیادہ کریں۔ تو زیادہ کریں گے تو رمضان کی برکات سے بھی ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اور فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان پورا برکت والا مہینہ ہے، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کو ہو، ہم کوئی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ تو ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رات میں بھی ہم سوتے ہیں تو سونے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے بھی ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے، تہجد کی پابندی کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اوابین وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ تو جو بھی نفلی عبادتیں ہیں ہمیں بکثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر عبادتوں کی دام اور قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب کئی گنا 70 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، 70 سے 700 گنا، یعنی عام دنوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی ایک نیکی ملتی ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا، اور بسا اوقات اگر ہماری نیت اچھی رہی، اخلاص اچھا رہا، اور تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امت محمدیہ کی خصوصیت دی ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں اور ان کو اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہمیں رمضان میں اپنا نظام الاوقات بنا لینا چاہیے، اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں آج کے دن اتنا کام کرنا ہے، اور پھر ہم جب دن پورا ہو تو اس وقت ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیں کہ آج کے دن مجھے اتنی نمازیں پڑھنی تھی، اتنی تلاوتیں کرنے تھے، اتنے صدقے کرنے تھے، اتنی مجھے افطاری کرانی تھی، تو میں نے اس میں سے کیا کیا۔ اگر کچھ کمی ہوئی ہے تو ہم اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، یا آئندہ کل جو دوسرا دن آئے گا تو اس میں ہم اس کو ڈبل کر لیں، دگنا کر لیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ گزشتہ ہم سے جو کچھ بھی چھوٹ گیا تو اس کا ہم وہ تلافی کر لیں گے، تو اس کے ذریعے سے ہم رمضان سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی رمضان کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کی اچھی طرح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔